یا محمد ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سید اسد عباس شاہ صاحب، علامہ اقبال رضوی صاحب، امجد چشتی صاحب، پیر سید عرفانی صاحب، پیر ناظم علی شاہ صاحب، پیر سید معصوم علی، مفتی راغب نعیمی صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ڈاکٹر بدر منیر صاحب، مہندر پال سنگھ ہمارے پارلیمانی سیکرٹری اور ایم پی اے، خواتین و حضرات، میرے بھائیوں بہنوں اور میڈیا کے دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مجلس وحدت المسلمین کے تمام قائدین کو، تمام آفس بیررز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں پاکستان کے تمام جید علماء اکرام، تمام ہماری خانقاہوں اور درگاہوں کے سجادہ نشین، سب لوگ جو ہیں مسلک سے تعلق رکھنے والے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں اگر اسلام پھیلا، دین پھیلا، تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے ہمارے صوفیہ اکرام، ہمارے اولیاء اکرام کو جاتا ہے، جنہوں نے محبت کا میسج، اخوت کا میسج، یونٹی کا میسج، اور جو اس میسج کے لیے آج سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بر صغیر میں وہ پیغام دیا جس سے لوگ جو ہیں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلم امہ کو جتنے بھی چیلنجز ہیں، ان تمام چیلنجز کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، آپس میں اتفاق کر لیں۔ تو آج جو قیامت صغریٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے کشمیریوں پہ گزر رہی ہے، اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اور آج جو فلسطین میں ہمارے بھائی ہر روز ظلم اور بربریت کا شکار ہوتے ہیں، 26 لوگوں کو ایک دن اسرائیل کی آرمی نے شہید کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ہم مسلمان اس بات پہ بلیو کر لیں، یہ سوچ لیں کہ بیت المقدس کی آزادی جو ہے صرف فلسطینیوں کا جاب نہیں ہے، یہ ہر مسلمان، بلکہ دنیا میں ہر رہنے والے جو انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں، جو مذہبی آزادی پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کو فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس میں اپنا حصہ جو ہے ڈالنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنا تھا تو آپ صفے مروہ پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اتنی اونچی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کھڑے ہوں اور دوسری طرف دیکھ نہ سکیں۔ تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر ہے دشمن کا اور آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں بالکل آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ صادق اور امین ہوں میں، پیغمبر کا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے۔ اور اس کے بارے میں اس سے بڑی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال فرما گئیں، تو کفار کے حوصلے بلند ہو گئے
کیونکہ دست شفقت جو تھا حضور پر وہ اٹھ گیا، ان کے حوصلے بڑھ گئے، انہوں نے اور زیادہ جو ہے تنگ کرنا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ طے کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے گئے۔ وہ عمرہ کا علاقہ تھا، لیکن وہاں پر جب گئے انہوں نے وہاں پر دین کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اور بلکہ جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو اوباش لڑکے، آوارہ لڑکوں کو پتھر لگانے پہ آپ پہ لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارتے تھے، پاؤں جو ہیں، جوتے جو ہیں خون سے بھر گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، جب کفار کو یہ پتا چلا کہ بہت سے مسلمان مدینہ شریف چلے گئے ہیں اور وہاں پر اسلام جو ہے زور پکڑ رہا ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، تو نعوذ باللہ تمام قبائل کے سردار اکٹھے ہوئے اور سوچ بچار شروع کی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں بھی میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو کیسے واپس کرنا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر، اس کو بتایا کہ آج آپ نے میری چارپائی پہ لیٹنا ہے اور میرا بستر جو ہے وہ اوڑھنا ہے۔ کوئی اور شخص ہوتا تو خوف کے مارے یہ جرت نہ کرتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آرڈر ول بی اوبیڈ۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نبی سے سیکھنا ہے کہ کون سی خوبیاں سی ان سے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان نہیں، پوری دنیا ان کو رہبر مانتی ہے، پوری دنیا ان کو لیڈر مانتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کو اسلام میں آنے کی دعوت دی، تو روم کے بادشاہ نے جو لوگ عرب ممالک کے وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا نبی جو ہے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے؟ کہ یہ تھی ہمارے نبی کی شان، یہ تھی ہمارے نبی کی جس کی وجہ سے وہ رحمت للعالمین تھے۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں افواج پاکستان کو، میں علماء اکرام کو، میں اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی جو ہے اس کو بہت کمزور کر دیا ہے، بلکہ اس کو شکست دے دی ہے۔ اور میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ ہمارے علماء اکرام انشاءاللہ جس طریقے سے آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، جب پورے ملک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیں گے تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا، یہ ملک آگے بھی جائے گا، اور یہ ملک پھر ریاست مدینہ جو ہے وہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یقینی طور پر جو ہے کامیابی ہوگی۔ تو اس ملک میں جتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی آزادی ہے دنیا کے شاید کسی ملک میں ہوگی، کیونکہ میں نے پوری دنیا کی سیاست دیکھی ہے، میں نے منارٹیز کے ساتھ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکن میں بھی سلوک ہوتا دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے منارٹیز کو وہ رائٹ دے رہے ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا۔ میرا جی تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ علماء کرام کی باتیں میں سنوں، کیونکہ اچھی محفل میں بیٹھنے سے، اچھی باتیں سننے سے آپ 10 کتابیں پڑھ کے اتنا نہیں سیکھ سکتے جتنا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے چند لمحوں میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں علماء کرام کا بہت زیادہ احترام۔ جب میں برطانیہ میں تھا تو کوئی بھی جو عالم وہاں پر آتے تھے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں وقت نکال کے ان کے ساتھ اپنا وقت جو ہے گزاروں اور ان سے سیکھوں۔ یہاں پر حامد بیٹھا ہے، ان کے والد فضل کریم صاحب بھی میرے دوست ہیں، پھر عبد الکبیر آزاد صاحب جو ہمارے بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، ان کے والد کبیر آزاد کے والد عبد القادر آزاد میرے دوست تھے۔ تو مجھے
بڑا میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے مولانا شاہ مندرانی، مولانا عبدالستار نیازی، ان جیسے مولانا ضیاء اللہ قاسمی، عبد القادر آزاد اور ہمارے بہت سے علماء کرام کے ساتھ موقع ملا. اور میں یہ بھی اپنے شیعتی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ میں تھا تو ان کے مجالس بھی میں اٹینڈ کرتا تھا. بہت بڑی اچھی تقریریں، بہت سی چیزیں میں نے وہاں پر بھی سیکھی ہیں. کیونکہ ایک بات پہ تو ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پاکستان زندہ باد.